یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سکندر آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی تھی۔ وہ اس وقت شرٹ لیس تھا، اس کے سینے کے بال واضح ہو رہے تھے اور اس نے فوراً اسے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سکندر نے اس کے دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹائے اور بیڈ کے ساتھ لگا دیے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ نور نے ارادہ کر لیا تھا اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی اس انسان کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ انسان تو اس کی جان نکالنے کی در پہ تھا۔ پلیز 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 مجھے معاف کر دیں، وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ آپ جو کچھ بھی کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے تو پھر مجھے کس کرو۔ یہ سن کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو سکندر نے اس کو کس کیا تھا، وہ بدلے میں اس کو کیسے کس کر سکتی تھی؟ سکندر نے اس کو گھور کر دیکھا تو اس نے فوراً ہی اسے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میری گستاخیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سکندر کا ہاتھ جیسے ہی اس کی شرٹ پر گیا تو وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آپ کو کس کر رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرو گی اور نہ ہی دوبارہ کبھی مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرو گی۔ وہ میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتی، وہ اصل میں کبھی کبھار مجھ پر شیطان آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے میں وعدہ کر رہی ہوں۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ میرے سر کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم ایسا کام دوبارہ نہیں کرو گی، آپ مر جائیں گے۔ اس کے منہ سے پھسلا تو تھا۔ سکندر اپنی گردن کے پیچھے گرا کر اگر بے ساختہ ہنس دیا تھا تو اس کی ہنسی بہت بہت پیاری تھی، اور یہ بات اس نے آج نوٹ کی تھی کہ وہ کم ہنستا تھا لیکن جب ہنستا تھا تو بہت پیارا لگتا تھا۔ وہ مسرور انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور اس طرح سے دیکھو گے تو پھر میرے لیے آزاد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جانے من یہ کہہ کر وہ اس کے بالوں کی لٹوں کے ساتھ ہی چھیڑخانی کرنے لگا تھا، اور وہ اس قدر رومانٹک نکلے گا یہ اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تو آگے چلو مجھے کس کرو۔ وہ پھر سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا تو اس نے آگے بڑھ کر آنکھیں بند کر کے اس کی گالوں پر کس کر لیا تھا۔ یہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ مجھے ہونٹوں پر کس کرو۔ وہ جان بوجھ کر اس سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کیونکہ جب وہ شرم سے لال ہوتی تھی تو اس کی حالت دیکھ کر مسرور ہو جاتا تھا، اور دروازے پر ہونے والی دستک سن کر وہ سائڈ پر ہوا تو جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، اپنی حالت کو سیٹ کر کے بہت تیزی سے کمرے سے بھاگی تھی۔ تب تک وہ شرٹ پہن چکا تھا۔ وہ بھائی مجھے نا ان کی ایک اور حرکت کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ سکندر کے کمرے کا حال دیکھ کر ہنسنے لگا تھا۔ تمہاری اگلے 3 ہفتوں کی پاکٹ منی بند ہو گئی ہے، یہ کہہ کر سکندر نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا اور اپنی سی شکل لے کر واپس پلٹ گیا تھا۔ یعنی اب اس حویلی میں ہنسنا بھی منع ہے۔ نور سکندر کے سب سے چھوٹے چچا جان کی بیٹی تھی اور جس کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی حد سے زیادہ معصوم تھی، پیاری تھی اور اس کے بابا سکندر سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ بچپن میں ہی انہوں نے نور کا سکندر سے نکاح کروا دیا تھا۔ تب وہ بہت چھوٹی تھی، اسے نکاح کا ٹھیک طرح سے مطلب بھی نہیں پتا تھا، اور اس کی دادی جان نے کہا تھا کہ وہ لوگ گڈا گڈی کا کھیل رہے ہیں جس میں وہ گڑیا ہے۔ وہ 12 سال کی تھی جب اس کا بابا کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور اس کی ماں تو اس کی پیدائش کے وقت اس دنیا سے چل بسی تھی۔ اسے دادا جان کی حویلی میں سب سے زیادہ زہر سکندر لگتا تھا۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اس کو پتہ چلا کہ اس کا نکاح سکندر سے ہو چکا ہے۔ تب سے تو وہ اس کو اور بھی زہر لگنے لگا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی شرارتیں کرتی تھی جس سے وہ چڑھتا تھا، اور اس کو لگتا تھا کہ وہ سب کچھ کر کے سکندر کے دل میں اترنے میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ اس کو چھوڑ دے گا، اور اس کے بعد وہ مزے سے اپنی زندگی گزارے گی، جو اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ وہ جب بھی کوئی شرارت کرتی تو سکندر اس کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس کرتا تھا، وہ اس کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ وہ اس سے پیار کرتا تھا، عشق کرتا تھا، اور اس کے لیے کسی بھی حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہو سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سکندر خان اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ نور اگلے چند دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے تھے۔ وانیہ اور نور سارا دن کچن میں گزار دیتے تھے کیونکہ اب سکندر نے انہیں تائی جان کے حوالے کر دیا تھا، اور سکندر نے تائی جان کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ اگلے 3 ہفتوں تک آپ نے انہی سے ہی کھانا بنوانا ہے، کچن کے سارے کام انہی سے ہی کروانے ہیں، کیونکہ اب یہ کچھ زیادہ ہی بے قابو ہوتی جا رہی ہیں۔ یار مجھے جینز شرٹ پہننے کا بہت شوق ہے، سکندر صاحب یہاں پر نہیں ہے تو کیوں نہ ہم کنسرٹ پر جانے کا پلان بنائے۔ نور نے پرجوش انداز میں چلاتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ لو میڈم، یہ میرے ہاتھ دیکھو اور مجھے معاف رکھو، اور تم خود جا کر پلاننگ کرو۔ جب بھی ہم اس طرح کا کوئی منصوبہ
बनाते ہیں تو وہ جلاد بن کر ہمارے سر پر نازل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیسے علم ہو جاتا ہے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وانیہ نے تو اسے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں اکیلے کیسے پلاننگ کر سکتی ہوں؟ رکو، میں وحید کو اور باقی کزنس کو بھی بلاتی ہوں، ندا سب کچھ ہینڈل کر لے گی، تم تو کسی کام کے نہیں ہو۔ کنسرٹ کے ٹکٹس ان لوگوں کے پاس پہنچ گئے تھے اور وہ وہاں سے رات 10 بجے کے وقت نکلنے والے تھے اور دبے پاؤں پچھلے حصے سے باہر آئی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پکڑی گئی تھی۔ کچھ بھی کر لے اس کے جاسوس اس کو بتا ہی دیتے تھے کیا ہو رہا ہے یہاں پر، اور تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ جانی بے جانی مردانہ آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی اور اس کے دل اپنے سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جانے دشمن نے جانا بازو لپیٹے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑا سینہ، وائٹ شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے جہاں سے اس کے سینے کے بال واضح ہو رہے تھے۔ نور نے بے ساختہ اس کی چارمنگ پرسنالٹی سے نگاہیں ہٹائی تو وہ میں سکندر خان کے سامنے آ جانے پر اس کی ایسی حالت ہو جاتی تھی، کیا بکری کی طرح میں کر رہی ہو؟ جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اب کی بار اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ پیپرز کی تیاری مکمل ہوگی کیا؟ وہ اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ نور کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تہرنے لگے اور اس نے اپنے کزنز کے گروپ کو تلاش کرنا چاہا تھا جو وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ بلیک کلر کی جینز کے اوپر بلیک کلر کی لیدر جیکٹ پہنے وہ اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بال اس کی کمر پر کھلے چھوڑ دیے تھے۔ آپ تو کراچی میں تھے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ میرا کام ختم ہو گیا تھا اس لیے میں آج شام کو ہی واپس آ گیا، اور شکر ہے کہ میں نے اپنے آنے کے بارے میں تم لوگوں کو انفارم نہیں کیا، ورنہ تم لوگوں کو اس منصوبے کے بارے میں مجھے کیسے پتہ چلتا؟ وہ طنزیہ انداز میں اس کو سر سے لے کر پاؤں تک گھورتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا میں نے کہ چادر لیے بغیر حویلی سے باہر مت نکلا کرو؟ اور یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں کے گرد لپیٹنے لگا تھا۔ نور میں ابھی بھی ہمت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنی نگاہیں اٹھاتی اور اس دشمن جانا کے سامنے وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرتی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا اور نور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور خود کو اسے دور ہٹانے کی کوشش کی تھی، مگر سکندر خان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس گرفت سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی اور اس کی سانسیں پوری طرح سے پھول گئی تھی۔ میں نے تمہیں لاسٹ ٹائم کیا سمجھایا تھا؟ اگر اس بار تم نے غلطی کی تو تمہیں سزا دوں گا، چھوٹی لڑکی۔ تم نے مجھے کیا کہا تھا کہ تم دوبارہ کبھی میرا اعتماد نہیں توڑو گی؟ وہ اس کو اس کی کہی ہوئی باتیں یاد کروا رہا تھا۔ وہ میں نہیں جاننا چاہتی تھی۔ وہ پر ہاتھ بائی اس کا بازو پکڑ کر اس کو کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ فرحاد اور باقی کزن جو اپنی مخصوص جگہوں پر چھپ گئے تھے، انہوں نے اس لڑکی کو جلاد کے ساتھ اندر جاتا ہوا دیکھا تو وہ ایک دوسرے کی بیچارگی میں گھورنے لگے تھے۔ فکر مت کرو، وہ اسے کچھ بھی نہیں بتائے گی، اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ دراصل ان کی گینگ کا سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ اگر ان کے گینگ میں کوئی آدمی پکڑا جاتا تو وہ تفتیش کیے جانے پر وہ یوں خاموش ہو جائے گا جیسے اس کے پاس زبان ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے راز اگلنے کی کوشش کی تو اسے گینگ سے باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ ان کے گینگ کا اصول تھا۔ سکندر خان کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کی اور اس لڑکی کو زور سے بیڈ پر پھینکا تھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ نہ وہ بول سکتی تھی، جانے کا اب یہ انسان اسے کون سی سزا دینے والا تھا۔ تو میری بیگم صاحبہ نے یہ سب کچھ دوسروں مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے پہنا ہے، وہ عجیب سے انداز میں بولا تھا اور اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کو جیکٹ کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا اور وہ اس کے بے حد قریب موجود تھا۔ اس ظالم انسان کے سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی اور اس کے گال شرم کی لال کی وجہ سے لال ہو رہے تھے اور اس کی سانسیں بھی پھولی ہوئی تھی۔ سکندر خان نے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو وہ لرز اٹھی تھی۔ اس کی قربت میں وہ اس طرح ہی بے چین ہو جاتی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے کانوں کی لو اپنے دانتوں میں دبا چکا تھا۔ وہ اسے سسکنے لگی تھی مگر سکندر خان کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ اب اس کا نشانہ اس چھوٹی سی لڑکی کی گردن پر تھا اور وہ اس کی گردن پر جھکا اور دروازے پر ہونے والی دستک سن کر وہ دونوں ہی پوری طرح سے چونک گئے تھے۔ نور تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور شکایتی انداز میں سکندر خان کو گھورنے لگی تھی جو ابھی بھی اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی وحید کھڑا تھا۔
وہ بھائی مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری کام تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اوور سمارٹ بنے گا اور اس چھوٹی سی لڑکی کو جلاد کے چنگل سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ مجھے بھی تو تم لوگوں کے کام ہیں، باقی سب کزنس کو بھی نیچے بلاؤ۔ یہ کہہ کر وہ نیچے لاؤنج میں چلا گیا تھا اور وہ بھی اٹھ کر اپنی حالت درست کر چکی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے تمہیں کچھ کہا نہیں؟ بس کھانے ہی والا تھا، شکر ہے تم آگے ہو۔ اور وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ سردار سکندر خان نے اسے اس کے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تھا اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میری قسمت خراب تھی جو میں نے اس انسان سے نکاح تو کر لیا، اور توبہ توبہ، اس قدر ظالم انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور دیکھو تو گھر کیسا ہے، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے زندہ نگل جائے گا۔ اس کے کانوں کی لو ابھی بھی شدید درد کر رہی تھی اور گردن میں الگ سے ٹسیں اٹھ رہی تھی۔ ہٹلر کہیں کا ظالم انسان، اس کو کوسی ہوئی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جلدی سے جا کر چینج کیا تھا، اور اس سے پہلے کہ دادی جان دیکھنے اور اپنے پرانے حلیے میں واپس آ چکے تھے۔ ملازمہ پہلے ہی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ کیا ہوا بانو؟ پریشان کیوں نظر آ رہی ہے؟ وہ نیچے سکندر صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ آپ کو بلا رہے ہیں، اور مگر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ نیچے نہ جائیں۔ میں ان کو جا کر بتا دیتی ہوں کہ آپ سو رہی ہیں۔ آپ جب سونے کی ایکٹنگ کریں۔ بانو کو وہ چھوٹی لڑکی بہت زیادہ پسند تھی اور چھوٹی بیوی سے بہت اچھی بنتی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ نیچے کیا چل رہا ہے؟ وہ کھڑکی میں جا کر کھڑی ہوئی تھی اور اس وقت ہی سکندر خان کی نظر اس پر پڑی تھی۔ اب کیا تمہیں ایک الگ سے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ وہ حلق کے بل چاند چلاتے ہوئے بولا تھا تو اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ آئے میرے اللہ، میری اس ظالم انسان سے حفاظت فرما۔ اور اس کے سارے میل کزن لان میں موجود تھے اور زمین پر گول گول ہو رہے تھے۔ اس طرح ہی وہ پورے لان کا چکر کر رہے تھے، جبکہ لڑکیاں ہاتھ اوپر کیے لان میں بھاگ رہی تھیں۔ وہ خڑوس انسان سزائیں بھی فوجیوں والی ہی دیتا تھا۔ جب وہ نیچے پہنچی تو وہ بھی ان لڑکیوں میں شامل ہو گئی تھی۔ آج کے بعد تم ہماری گینگ کا حصہ نہیں ہو، نیدا نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں نے اس ظالم انسان کو کچھ بھی نہیں بتایا، اور میں ایسا بھی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ منمناتے ہوئے بولی تھی۔ تو کیا پھر اس انسان کو وجدان ہوا تھا؟ نیدا کو کوپ سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اب اس بارے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ابھی میں اس کے اتنے قریب نہیں گئی، وہ شرارتی انداز میں کہتی ہوئی۔ اسی وقت نیدا کو بہت زہر لگ رہی تھی۔ تم تو چپ ہی کر جاؤ، تمہاری جان تو میں اپنے ہاتھوں سے لوں گی، صرف اور صرف ایک بار یہاں سے نکلوں۔ تقریباً 3 گھنٹے تک وہ سبھی لان کے چکر کاٹتے رہے اور ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ زمین پر سب سے پہلے گرنے والی نوری تھی۔ وہ ہر چیز کا لحاظ کیے بغیر ہی بازو پھیلا کر زمین پر لیٹ چکی تھی اور گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب سکندر خان نے یہ دیکھا تو اس کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ اس لڑکی کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور پھر اس کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ اب کیا تمہیں مجھے ہر چیز کے بارے میں سمجھانا پڑے گا؟ میں نے کیا کر دیا تھا؟ اب آپ ہر وقت مجھے ڈانٹتے ہی رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ چپ کر جاؤ، اب مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ جو شرارت تم لوگوں نے کی ہے نا، اس کا حساب تو سب کو دینا پڑے گا۔ برابر کرنا ابھی باقی ہے۔ میں تم میں سے کوئی بھی میری اجازت کے بغیر اس حویلی سے قدم باہر نہیں نکلے گا۔ بھائی ہم تو لڑکے ہیں، تم لوگوں کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر تم لوگوں میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو اس حلیے میں اپنے خاندان کی عورتوں کو آدھی رات کو باہر نمائش کے لیے نہ نکلتے۔ وحید کا چہرہ شرمندگی سے لال ہوا تھا۔ اب وہ سردار جی کو کیا بتاتا کہ وہ لڑکیاں تو ان کے قابو میں ہی نہیں تھی۔ تو تم مجھ سے آ کر ملو، تم سے تو میں سارے حساب کتاب بہت اچھے طریقے سے برابر کروں گا۔ نور کے کانوں میں جھکتا ہوا وہ اس کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نور کو سمجھ نہیں آئی تھی وہ کیسے اپنی جان چھڑائے۔ اس کے جانے کے بعد سارے کزنز نور کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ پلیز میری بات کا یقین کرو، میں نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ جی بیگم صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ شکور نے ان کو بتایا ہے۔ شکور کو کیسے پتا چلا؟ وہ اس حویلی کا چوکیدار تھا۔ جب آپ لوگ باہر جانے کی پلاننگ کر رہے تھے تو وہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے ہی صاحب جی کو کال ملائی تھی۔ اب وہ سارے کے سارے غصے سے نیدا کو غصے گھورنے لگے تھے۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا میں نے کہ اپنی زبان کو لگام دیا کرو، تم بھی نہ ہر جگہ پہ شروع ہو جاتی ہو۔ تمہاری وجہ سے میری کونیاں دکھنے لگی ہیں۔ وحید نے اپنی کونیوں کو دیکھتے ہوئے منہ بسوڑتے ہوئے اس کی جانب بولا تھا۔ عورتوں کی طرح رونا مت چھوڑ کر دینا اور مرد بنو۔
درد کو برداشت کرو، سنبل نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا اور مزے سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران تھے، مگر وہ تو ایک الگ ہی دنیا میں رہتی تھی۔ نور جو اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچ لیا تھا، اور وہ سکندر ہانی تھا جو اس کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا اور دوبارہ سے کپڑے پہن کر میرے کمرے میں آؤ، اور یہ کہہ کر اس نے اس کے بالوں کو پیار سے سنوارا تھا اور اس کے چہرے پر نرمی سے بوسہ دیا تھا۔ وہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ ارے 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 دیکھیں تو میں تو سو ہی گئی۔ وہ اس وقت بہت ہی معصوم لگ رہی تھی، سکندر کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اس پر غصہ کرنا چاہتا تھا، مگر اس طرح کی حرکتیں کر کر وہ اس کے غصے کو فوراً ہی زائل کر دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرے کمرے میں آنے کے لیے راضی نہیں ہو تو میں خود ہی تمہارے کمرے میں آ جاتا ہوں۔ میں بتا رہا ہوں کہ میں 2 یا 3 بار گھنٹوں کے لیے نہیں آؤں گا، بلکہ پوری رات کے لیے تمہارے کمرے میں ہی گزاروں گا۔ یہ سن کر تو اس کے گال شرم کے مارے لال ہو چکے تھے۔ وہ پیار بھرے انداز میں اس کے اڑتے ہوئے رنگوں کو دیکھ رہا تھا، اور وہ میں آ رہی ہوں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا، اور پھر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جہاں پر پہلے سے ہی وانیہ موجود تھی۔ انسان کے ساتھ ٹائم کو ضائع مت کرو۔ اگر وہ باز ہی نہیں آتی تھی تو پھر کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ نہیں، میں تو پریشان نہیں ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، مگر مسکرا نہیں پا سکی تھی۔ کیا تمہیں میں شکل سے بیوقوف نظر آتی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں لوگوں کی شکل پاڑ لیتی ہوں، پتہ لگا لیتی ہوں کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کیا پھر سے بھائی نے کچھ کہا ہے؟ وہ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں، اور میں نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا کہ وہ پھر ان کی کوئی سزا دینے کا ارادہ ہوگا۔ میری مانو تو سو جاؤ، کل صبح بہانہ بنا لینا، مگر انہوں نے تم پلیز آج میرے کمرے میں سو جاؤ نا۔ اس نے وانیہ کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں رات 2 بجے تک لائٹ آن کر کے رکھوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسا کرنا ویسے کر لو، بس تم میرے کمرے میں ہی رہ جاؤ پلیز، خدا کے لیے۔ وہ اس سے منتیں کر رہی تھی۔ وانیہ کے اس کے ساتھ ڈیل ہو گئی تھی، اور وہ بدلے میں وانیہ کو اپنا فیورٹ سوٹ دینے والی تھی، جو کہ اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ مگر آپ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو تھا نا۔ وہ کافی دیر تک اپنے کمرے میں اس کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب 1 گھنٹہ گزر گیا تو وہ غصے سے تان فن کرتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچا۔ محترمہ کو رات کے وقت اپنے کمرے میں اس وقت تک لاک کرنے کی اجازت جب تک محترم ان کے موبائل پر میسج کر کے ان کے کمرے میں لاک کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ سامنے ہی وانیہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ تھوڑے ہی فاصلے پر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ کیا ہوا اپنے بھائی کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ وانیہ شرارتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، کہاں اتنی آسانی سے قابو میں آنے والا تھا۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر تم ایزی ہو تو نہیں، ابھی تو میں بالکل بھی ایزی نہیں ہوں۔ وہ اسے کروا چکی تھی۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں صبح آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ جس کے دل میں چور ہو وہ اسی طرح ہی حرکتیں کرتا ہے۔ اس بات کا یقین نور کو اس دن ہو گیا تھا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، صبح مجھ سے آ کر مل لینا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ نور نے جلدی سے اپنے چہرے کے اوپر سے کمبل ہٹایا، اور اس قدر شدید گرمی میں بھی اسے کمبل میں 5 منٹ کے لیے اپنا منہ چھپانا پڑا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں بھی پھنسنے والی تھی۔ پتہ نہیں آپ مجھ سے کون سی بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اب اپنی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ صبح نور گہری نیند کی وادیوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی، اور وانیہ نے اپنا کمر درست کیا اور جھنجھلاتے ہوئے کہا، جا کر دروازہ کھولو، پتہ نہیں کون آ گیا ہے۔ رات کے وقت جب وہ وانیہ کی وجہ سے لیٹ سوئی تھی اور دروازہ کھولا تو سامنے ہی محترم سکندر خان صاحب کھڑے تھے اور اس کو غصے سے گھور رہے تھے۔ اپنا ٹریک سوٹ پہن کر آؤ، ہم لوگ جاگنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ مگر مجھے اس نے بہانہ بنانا چاہا، مگر اس کی گھوری پر خاموش ہو گئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ انسان کیوں مجھے سکون کا سانس لینے کی اجازت نہیں دیتا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ نور نے دل میں دہائی دی تھی، لیکن اس کو لگ رہا تھا کہ ماضی میں اس نے جتنی بھی شرارتیں کی ہیں، اب وہ ظالم انسان اس کی انہی شرارتوں کا ہی بدلہ لے رہا ہے۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے تیار ہو کر ساتھ ہی حویلی میں سے باہر نکل گئی تھی۔ پورا گاؤں اس وقت گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس خاموشی میں صرف ان کے قدموں کی آوازیں آ رہی تھی۔
وہ اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی۔ ٹریک سوٹ پہن کر وہ واک کرنے کے لیے نکل گئے تھے۔ تمہارا رزلٹ کیوں خراب آیا ہے؟ یہ سن کر وہ اپنی جگہ سے ایک لمحے کے لیے رکی تھی، چلتی ہوئی رکی تھی اور دوبارہ مت رکنا۔ وہ اس کو ڈانٹتے ہوئے دوبارہ سے تیز تیز قدم اٹھانے لگا تھا، اور وہ دراصل اس بار مجھے ٹیچرز اچھے نہیں ملے تھے، پتہ نہیں کیا پڑھاتے رہتے ہیں۔ آپ بھی مجھے پڑھانے کے لیے جو حویلی میں تمہارے ٹیچر مجھے کال کر کے بتایا ہے کہ تم نے 2 ہفتے کلاسز بند کی تھی۔ تم کالج جاتی تھی، اپنا بیگ رکھتی تھی اور پھر اس کے بعد گھومنے کے لیے نکل جاتی تھی۔ وہ واپسی پر اپنی دوست سے اپنا بیگ منگوا لیتی تھی۔ میرے اللہ، اس کو ان چیزوں کے بارے میں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی جادو ہے؟ سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے مسمی سے کاؤنٹر کوشچن کیا تھا۔ میری بی پی ہائی مت کرو، وہ غصے سے گراتے ہوئے بولا تھا۔ میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ میرے ہاں معافی کا لفظ ہی نہیں ہے، میں لوگوں کو سزا دیتا ہوں۔ اس بار تم نے میرے ساتھ کشمیر جا رہی ہو، مگر ابھی تک ہم دونوں کی رخصتی ہی نہیں ہوئی۔ فکر مت کرو، کل ہی میں دادی جان سے رخصتی کی بات کرتا ہوں۔ اسی ہفتے میں تمہاری رخصتی کروا کر لے کر جاؤں گا۔ اور اس نے کہا تھا، جب تک میری پڑھائی بحث کرنے والی عورتیں مجھے پسند نہیں ہیں، اور مجھے اس ظالم انسانوں سے تقریباً 5 گھنٹوں تک اس سے جوگنگ کروائی تھی۔ وہ گرتی پڑتی حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی اور سامنے ہی وحید کھڑا سیب سے انصاف کر رہا تھا۔ چھی، بہت افسوس ہو رہا ہے آپ پر۔ ویسے بھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ظالم انسان کی زندگی میں داخل ہونے کے بعد تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی۔ تم تو چپ ہی کر جاؤ، ابھی جا کر تمہاری 5 گرل فرینڈ کے بارے میں دادا جان کو بتاتی ہوں۔ تمہارے خاندان میں مرد کے نام پر تباہ ہو۔ اور ہیلو خبردار، جب تم نے میری مردانگی پر انگلی اٹھائی تو وہ یکدم ہی جذباتی ہو گیا تھا، جبکہ وہ منہ چراتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ رخصت ہو کر نہیں جا سکتی ہوں، اس نے تو میرا حال خراب کر دینا ہے۔ وہ مجھے سارے کزنوں کے سامنے ذلیل خوار کرے گا، اور میں تو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ سارے گناہوں کی سزا ایک ہی ساتھ دے دے گا۔ اس نے کوئی ایسا پلان بنانا تھا جس کے ذریعے وہ ان سب سے باہر نکل سکتی تھی، مگر کیا یہی سوچ کر اس کا سر دکھنے لگا تھا، اور اس کی شادی کا دن قریب آن پہنچا تھا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، بلا شبہ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی معصوم پری لگ رہی تھی۔ جو بھی اس کو دیکھتا تھا بے ساختہ ہی ماشاءاللہ کہتا تھا۔ جیسے ہی سکندر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا تھا تب وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی، اور وہ جب بھی اس کے قریب آتا اس کی حالت ایسی ہو جاتی۔ وہ اسٹیج پر اس کے ساتھ بیٹھے مسکرا رہی تھی جب ہال کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور اجنبی لڑکی تن فن کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ آتے ہی اس نے سکندر خان کا گریبان مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ سکندر خان نے ایک جھٹکے سے اپنے گریبان میں اس کے ہاتھ سے آزاد کروایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم؟ اور ہوتی کون ہو تم میرے گریبان کو پکڑنے والی؟ یہی سوال مجھے تم سے پوچھنا ہے۔ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہو؟ تم ہوتے کون ہو مجھ پر یہ سوتن لانے والے؟ پورے حال میں گہری خاموشی پھیل گئی تھی۔ سب لوگ بھی یقینی سے سکندر خان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اس نے کچھ کاغذات نکالے اور زور سے نور کے منہ سامنے پھینک دیے تھے۔ دیکھو، یہ میرے بچے کا باپ بننے والا ہے۔ یہ ایک دھوکے باز فراڈی انسان ہے جس نے میری زندگی، میرے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے، مگر میں نہیں چاہتی کہ یہ تمہاری زندگی کے ساتھ کھیلے۔ وہ اسے ڈرامہ کاری تھی۔ سکندر نے گارڈز کو حکم دیا کہ اس کو وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے کر چلے گئے۔ وہ نور کی طرف متوجہ ہونے لگا ہی تھا کہ نور 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی تھی اور نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ تم دھوکے باز اور فریبی انسان ہو۔ اپنی پسندیدہ عورت کے منہ پر سے یہ الفاظ سن کر تو اس کے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس عورت کو پہچانتا تھا۔ وہ عورت اس کے آفس میں کام کرتی تھی اور کافی عرصے سے اس پر لائنز مار رہی تھی، مگر وہ اس عورت کی ذات میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اس نے اس کو یہ بھی کلیئر کیا تھا کہ وہ نکاح فائڈ ہے اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے۔ دادی جان، میں کبھی بھی اس انسان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، یہ کہہ کر وہ دوبارہ وہاں سے بھاگتی ہوئی چلے گی۔ دادی جان نے بھی افسوس سے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ صرف تایا جان ہی تھے جنہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی تھی اور اسے دلاسا دیا۔ کسی کے رویے پر اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا دکھ اسے چھوٹی سی لڑکی کے رویے پر پہنچا تھا۔ اسی وقت ہی پتھر کا ہو گیا تھا اور اس کی انا اس کی محبت پر غالب آنے لگی تھی۔ وہ رات کے وقت بھی اس سے بات کرنے کے لیے گیا تھا، مگر نور نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر لیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، مجھے آپ جیسے شخص کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں، اور نہ ہی مجھے آپ جیسے انسان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہے۔ میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ وہ اسے دو بدو جواب دے چکی تھی، میرا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ بات تم جانتی ہو۔ تم جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسے کر میرے کردار تمہارے سامنے پچھلے 28 سالوں سے وہ صفائیاں پیش کرنا
کر چاہتا تھا، مگر نور نے سننے سے انکار کر دیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے گہری خاموشی چھائی رہی، اور جس دن میں خود کو بے قصور ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا اس دن تو بہت زیادہ پچھتاؤ گی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اور اگلے 2 ہفتوں تک اس نے نور سے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ اس نے تو نور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کیا تھا۔ صبح وہ جلدی آفس کے لیے نکل جاتا تھا اور رات کو لیٹ آتا تھا، رات کو لیٹ واپس آتا تھا۔ اور ایک دن وانیہ بھاگتی ہوئی نور کے پاس آئی تھی اور پرجوش انداز میں چلاتے ہوئے بولی تھی، وہ عورت جھوٹ کہہ رہی تھی، سکندر بھائی اس کے بچے کے باپ نہیں بننے والے، یہ کہہ کر خوشی سے اس کے گلے لگی تھی، جبکہ نور کا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا تھا۔ اسی شام ہی سکندر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دادی جان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، چونکہ ساری غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھی، اس لیے میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بیگم صاحبہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کی جانب جھکتا ہوا وہ اس کو خوفزدہ کر چکا تھا اور اس معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ سکندر اس کو ساتھ لے کر گلگت چلا گیا تھا۔